مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آج پھر ناقابل یقین ٹیم کے ساتھ ایک اور نیو ایپیسوڈ کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسے کہ ویورز آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک بہت اہم موضوع پر غور و فکر کر رہے ہیں جو کہ ہے معجزات اور جادو. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری دنیا میں یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. دنیا کے کئی ممالک میں جادو کے وسیلے سے بہت ساری برائی پھیل چکی ہے اور ان گہرے اور عمیق بھیدوں کو ہمارے سامنے کھولنے کے لیے آج پھر ہمارے سے اسٹوڈیو میں پاسٹر شرجیل خان صاحب موجود ہیں. تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب فار بینگ ان دی اسٹوڈیو ٹوڈے. اینڈ ہم خداوند کی نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ ان گہری اور عمیق باتوں کو ہمارے سامنے کھول رہے ہیں جو کہ یہ باتیں ہیں جو کلام مقدس میں مرقوم ہیں. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ ویک بھی ہمارے ویور سیگمنٹ کو فالو کیا تھا جو کہ ہمارے ویورز نے ہی ہمیں یہ ٹاپک دیا کہ ہم اس کو کنٹینیو کر سکیں. تو لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے 2 سوال ان کے جو ہیں جن پہ آپ نے کچھ بیان کیا تھا. تو اور بھی ایسے سوال ہیں, ان کا فیڈ بیک ہمیں ملا ہے جس کی وسیلہ سے اور سوال ان کے ذہنوں میں تھے جنہوں نے ہمیں بھیجے اور جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے آج. تو بس صاحب مجھے بتائیں, پہلا سوال یہ ہے کہ جادو اور معجزے میں کیا فرق ہے, اور اگر کسی پہ یہ ہوتا ہے تو وہ کیسے اس کو ڈیفرینشیٹ کر سکتا ہے کہ ہاں جی اس پہ جادو ہوا ہے یا اس کی زندگی میں معجزہ ہوا ہے. اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جیسے کہ ہم پہلے بھی اس بات کو بیان کر چکے ہیں گزشتہ پروگرام میں کہ معجزات اور جادو میں کیا فرق ہے, اور میں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ ان کی ایگزیکٹ کوئی ڈیفینیشن نہیں, کوئی تعریف واضح طور پہ آپ اسے نہیں کر سکتے. لیکن پھر بھی ہم اگر ان میں فرق دیکھیں تو اس سے ہمیں واضح ہو جائے گا کہ معجزات اور جادو میں فرق کیا ہے. اس کی پہچان ہمیں کرنا آسان ہو جائے گا. صحیح. اب اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جادو طنز و مزاح کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, مذاق کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, لیکن معجزہ نہیں. آپ مذاق کرتے ہیں, آپ کسی کو جو اس کی جیب سے پیسے غائب کر دیتے ہیں, اس کی جیب میں سانپ رکھ دیں, اس کی جیب میں بچھو رکھ دیں, وہ اس طرح کی چیزیں بھی اپیئر کی جاتی ہیں اور ڈس اپیئر کرتے ہیں. اور میجیشنز جو پروگرامز کرتے ہیں شوز کے اندر, اس میں ایسے بہت سے کام ہوتے ہیں. خرگوش دکھا دیا اور یہ جی پھول نکل آیا, تو اس طرح کے بہت سے کام. تو یہ مزاح ہے, لیکن معجزہ ایسے نہیں. معجزہ ہمیشہ خدا کی قدرت اور خدا کے بندے کے کام یا کلام کے وسیلہ سے ہوتا ہے. یہ تو ہے, جو خدا کی مرضی سے ہوگا, اور اس میں کوئی مذاق ہرگز شامل نہیں ہوتا. مردے کو زندہ کرنا ہے, اندھے کو بینائی دینی ہے, لنگڑے کو چلانا ہے, لوگوں کو کھانا کھلانا ہے جیسے یسوع نے کیا, اور بہت سے کام. سمندر کے 2 حصے کرنے ہیں تاکہ لوگ اس میں سے گزر جائیں. یہ سب مذاق ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ چھوٹی باتیں نہیں. اچھا, اب اس کے بعد دوسرا اس میں فرق کیا ہے. جادو کے ذریعے آپ دھوکہ دے سکتے ہیں, لیکن معجزے کے ذریعے دھوکہ نہیں دے سکتے. یہ تو ہے. جادو کے ذریعے آپ نے کیا کیا کہ کسی کا کپڑا چینج کر دیا, کسی کے جو ہے وہ کچھ چینج کر دیے, ڈریسز اور جوتے, اور لوگوں کے جو ہے وہ پیسے چینج کر دیے. اور میں جو ہے وہ سن رہا تھا کہ یہ انٹرنیٹ پر بھی, یوٹیوب پر بھی باقاعدہ چینلز ہیں اب لوگوں کے جو اپنے جادو کے جو ہے کرتب دکھاتے ہیں. ہاں جی, یہ تو ہے. تو اب اس میں لوگوں کو وہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. سچائی سے ناواقفیت وہ دھوکہ ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, یہ کہا تو جاتا ہے نا ignorance is blessing. ایکچولی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. در حقیقت ignorance is a curse. یہ ایک ایسی لعنت ہے جو ہمیں جہنم میں لے کر جا سکتی. بالکل. تو ناواقفیت یہ جہنم کا بھی باعث بن سکتی. صحیح. تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم واقف ہوں, ہمیں علم ہو اس بات کا کہ ہم کہاں پر ہیں, ہم کون سی چیز دیکھ رہے ہیں. تو لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہو, آپ جو ہے وہ لوگوں کے رستے سے گاڑیاں ہٹا دیں, آپ لوگوں کے رستے میں گاڑیاں لے آئیں, اچانک جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کوئی بلاک کھڑا کر دیں, دیوار کھڑی کر دیں, تو یہ چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دے کے کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا. صحیح. لیکن جو معجزہ ہے وہ دھوکہ نہیں ہے. معجزہ ہمیشہ کوئی روحانی سچائی سکھانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے جس سے برکت مل سکے, جس سے لوگوں کو پتا چلے خدا کیا کہہ رہا ہے. صحیح. اب اس کی کئی مثالیں, لیکن ایک مثال یہ ہے کہ جیسے ایلیا نبی کا زمانہ تھا, پہلا سلاطین
تو اس کی کتاب کے مطابق وہاں پر کیا ہوا کہ بال کے جھوٹے نبی تھے اور یہ اکیلا نبی تھا خدا تعالیٰ کا، اور وہ 450 نبی. ان کے درمیان یہ ایک مقابلہ سا ٹھن گیا کہ آپ کا خدا سچا ہے یا ان کا جھوٹا خدا سچا ہے، یہ بات ہو گئی. تو وہاں پر ایلیا نے خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ اپنی قدرت کو نازل فرما، آسمان سے آگ بھیج کر ثابت کر کے تو سچا خدا ہے. جھوٹے نبی بھی اپنے بال دیوتا کے حضور گڑ گڑاتے رہے، اپنے آپ کو نشتروں سے زخمی کرتے رہے، اچھلتے کودتے اور شور مچاتے رہے صبح سے لے کر شام تک، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر پائے. ان کے جھوٹے خدا نے جواب نہیں دیا کیونکہ وہ بت تھا. لیکن ادھر کیا ہے، خدا کیا کرتا ہے، وہ آسمان سے جواب دیتا ہے. ایلیا نبی کی دعا کے نتیجے میں فوراً آگ آسمان سے نازل ہوتی ہے. قربانی کو، پتھروں کو جن پر وہ رکھی گئی تھی، پانی کو جو اس پر ڈالا گیا تھا جان بوجھ کر وہ بھی ڈالا گیا تھا تاکہ ثابت ہو کہ خدا کتنی قدرت والا خدا ہے. وہ سب کچھ وہ اس کو بھسم کر دیتی. تو اس سے کیا ثابت ہوا تھا، لوگوں کو روحانی سچائی کیا پتا چلی کہ خدا یہوہ، خدا اسرائیل کا خدا جو ہے وہ سچا اور زندہ خدا ہے. بے شک. اور اسی پر ایمان رکھنا چاہیے. وہی ساری قدرت رکھنے والا خدا ہے، وہی قادر مطلق خدا ہے. تو اور بال جھوٹا خدا ہے، وہ ثابت بھی ہوا. تو اس سے یہ چیز کیا ہے، وہ دھوکا ہے. وہ 450 نبی دھوکے میں تھے. وہ پریشانی میں بس یہ ہے کہ انہوں نے مان رکھا تھا کہ یہ بھی ایک خدا ہے، ورنہ سچائی نہیں تھی اس میں. تو اس وجہ سے جادو کیا ہے، وہ دھوکے کا باعث تو ہے لیکن سچائی نہیں، حقیقت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں تیسرا فرق، جادو سچ نہیں ہوتا. جادو سچ نہیں ہوتا. صحیح. جیسے کہ کہا بھی جاتا، میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی کہا کہ یہ برحق نہیں ہے، یہ سچائی نہیں ہے. جادو سچ نہیں. مثلا اچانک ہیٹ کے اندر سے آپ ایک خرگوش نکال کے دکھا دیتے ہیں، تو ہوا کی باریک تہ میں سے یا ایک چھوٹے سے ہیٹ میں سے خرگوش کیسے نکلا ہے؟ اور سر میں نے تو اس سے بھی بڑی چیزیں دیکھی، کسی کو ایک باکس میں بند کر کے، بالکل باکس کو الٹ پلٹ کر کے غائب کر کے چلو بھائی جادو ہے. لڑکی کے اوپر کپڑا ڈالا، لڑکی غائب. ہاں جی. تو ہوا میں لڑکی غائب نہیں ہوئی ہوتی، وہ بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے تو بینچ کو دو ٹکڑے کر دیا. تو اس طرح سے وہ سب چیزیں، یہ سب چیزیں دھوکا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. صحیح. تو یہ سب فیک ہے. ڈیفینیٹلی اٹ از فکشن، کمپلیٹلی فکشن. ٹھیک ہے، یہ سب جھوٹ ہے. اب جو معجزہ ہے وہ سچ ہے، وہ حقیقت ہوتی. یعنی موسیٰ نے خدا سے بات چیت کی، موسیٰ کا عصا سانپ بنا، وہ ایک حقیقت تھی. وہ دوسروں کے سانپوں کو کھا گیا، یہ بھی حقیقت تھی، تاکہ ثابت ہو کہ خدا کی قدرت بہت بڑی ہے. پھر موسیٰ نے، میں زیادہ مثالیں نہیں دوں گا، موسیٰ کے وسیلہ سے خدا نے اور معجزات کیے. اس نے مچھر اس کے وسیلہ سے آئے، ٹڈیاں آئیں، مینڈک آئے، اور بہت کچھ ہوا، اولے بھی آسمان سے گرے. یہ سب کام ہوئے. لیکن اس کے بعد جب وہ بنی اسرائیل ملک مصر سے نکل آئے تو خدا ان کے ساتھ ساتھ آگ کے ستون میں ان کے ساتھ ساتھ رہا، بادل کے ستون میں بادل کے ساتھ ان کے ساتھ ساتھ رہا. یہ تو کوئی جادوگر نہیں کر سکتا، یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ سچ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے خدا کے معجزات جو ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں، وہ سچ ہوتے ہیں. جب سمندر بحیرہ قلزم وہ 2 حصے کیا گیا اور وہ گلف آف عقابہ یعنی خلیج عقابہ کے مقام پر ہوا، تو وہاں پر حقیقت میں سمندر 2 حصے میں ہوا تھا تاکہ درمیان میں رستہ، خشک رستہ بنے. وہاں لکھا ہے کہ خشک ہوا چلی جس کی وجہ سے سمندر کی تہ سوکھ گئی اور وہ ایسے خشک زمین پر چل کر بنی اسرائیل پار ہوئے. تو یہ جھوٹ نہیں تھا، یہ حقیقت تھی. پھر اس کے بعد وہ جب مصری وہاں پر پہنچے مصری فوج کے ساتھ، تو وہاں پر موسیٰ نے کہا کہ یہ پانی دونوں واپس آ ملیں، تو وہ ملے اور وہ مصری فوج وہیں ہلاک ہوئی. اس کا ثبوت آج بھی ہمیں وہاں کے گلف سے ملتا ہے. ان کی باقیات، ان کے بہت سے، ان کی جو رتھیں تھیں، ان کے فوجی ساز و سامان تھا، ان کے کئی نشانات ہمیں آج ملے، آج ڈسکوریز ہوئی ہیں. صحیح. تو وہ سچائی اس بات کا بیان تھی کہ واقعی یہ معجزہ ہوا ہے.
تو اس طرح سے یہ جو ہے وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. یسوع نے جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی, یہ دھوکہ نہیں دیا, یہ سچ تھا. ٹھیک ہے. یسوع نے لنگڑوں کو چلایا, بدروحوں کو نکالا, یہ سچ تھا. اس بدروح گرفتہ کے بارے میں بھی جو اتنا وہ طاقتور تھا, اس میں لشکر تھا, اس میں سے وہ نکالا, وہ بھی صحیح ہو گیا. یہ بھی حقیقت تھی. لوگوں نے وہاں پر دیکھا, لوگ ڈر گئے یسوع سے کہ پتہ نہیں یہ کون سی شخصیت ہے. تو یہ حقیقت تھی. اب انبیاء کے ساتھ معجزات ہوئے. مثلاً دانییل کو شیروں کی ماند میں پھینک دیا گیا. جب مادی فارسی حکمران تھے تو اس وقت بادشاہ کے زمانہ میں وہاں پر اس کو بھوکے شیروں کی ماند میں پھینک دیا گیا. ہاں جی. کیونکہ ان کی سزا, سب سے بڑی سزا یہ ہوتی تھی اس دور میں. تو انہوں نے جب اس کو پھینکا تو وہاں پر دانییل نبی دعا کرتا رہا. تو خدا نے اپنا فرشتہ بھیجا, معجزہ کیا اور شیروں کے منہ بند کر دیے. جب دانییل کو صبح پکارا گیا تو اس نے آواز دی, ہاں بادشاہ سلامت, میں بالکل زندہ ہوں, ٹھیک ہوں. بادشاہ نے خوشی خوشی اس کو باہر نکلوایا, اور جنہوں نے اس پر الزام لگوایا تھا ان کو ان کے خاندان سمیت وہاں ماند میں پھینکا گیا. تو ابھی وہ لوگ پھینکے ہی گئے تھے, ان کے وہ بدن زمین کو ٹچ بھی نہیں ہوئے تھے, تو شیروں نے ان کو جھپٹ لیا اور ان کی سب ہڈیاں توڑ ڈالی. تو یہ حقیقت تھی. تو یہ معجزہ دانییل کے ساتھ ہوا. اس کے فوراً بعد پھر دانییل کے دوستوں کے ساتھ معجزہ ہوا. اس کے تینوں دوستوں کو کیا کیا گیا؟ آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیا گیا. بالکل. اور لکھا گیا ہے کہ وہ آگ 7 گنا تیز کی گئی تھی. تو وہاں پر بھی ان کو کچھ نہیں ہوا. مطلب خدا چاہتا تھا, خدا کے منصوبے میں تھا, یہ خدا کی منصوبے میں آیا. یہ خدا نے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں قادر مطلق ہوں, میرے ہاتھ میں آگ اور پانی ہر چیز پر اختیار ہے, شیر بھی میرے اختیار میں ہیں, میں ان کو جب چاہوں جیسے چاہوں استعمال کر سکتا. تو وہ وہاں پر کیا ہوا, وہ سب ٹھیک رہے, ان پر کوئی آنچ نہیں آئی. ان کے لباس سے بھی جلنے کی بو بھی نہیں آتی تھی جب ان کو باہر نکالا گیا, بلکہ وہ خود باہر آئے. کیونکہ جنہوں نے ان کو اٹھا کر اس میں آگ میں پھینکا تھا, باندھ کر, ہاتھ پیر باندھ کر, وہ کیا ہوئے, وہ جل کے مر گئے تھے. اتنی تیز آگ تھی, بہت تیز ہوگی. تو اس طرح سے یہ خدا کے معجزات ہیں. یہ سچائی پر مبنی باتیں, یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. اور اب اس کے بعد چوتھا فرق, جادو یہ ہمیشہ کوئی کرتب ظاہر ہوتا ہے. جادوگر کی کوئی نہ کوئی خوبی کا اظہار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے خدا کو عزت اور جلال نہیں مل رہا ہوتا. جبکہ معجزہ, اس سے خدا کے نام کو عزت مل رہی ہوتی ہے, خدا کی خوبیوں اور صفات کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جادو میں ایسا نہیں ہے. رسی پہ چل کے دکھانا اور رسی کے ذریعے جو ہے وہ اوپر جانا, جی بغیر رسی کا سہارا لیے جی اوپر جا رہے ہیں, تو وہ پتا چلا جی کہ وہ ٹرانسپیرنٹ تار کے ذریعے اوپر جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ دھوکہ دہی ہے, یہ سب جو ہے یہ سچائی نہیں ہے, یہ جھوٹ ہوتا ہے. تو ان باتوں سے معجزہ بالکل دور ہے. معجزہ ان سے ہٹ کر ہے, وہ سپر نیچرل ہوتا ہے, ہماری قدرتی صلاحیات سے بلند و بالا ہوتا ہے. لیکن اس کا مقصد ہمیشہ یہی ہوتا ہے معجزے کا کہ انسانی وقت اور انسانی حالات میں خدا اچانک انسان کے فائدے کے لیے کوئی کام کرے, وہ معجزہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اس میں کبھی انسان کا نقصان نہیں ہوگا. معجزے سے, جادو کے ذریعے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہو سکتا ہے. سر مجھے بتائیں جادو کی کتنی اقسام ہیں؟ جادو کی اقسام بہت سی ہیں. کچھ تو صرف یہ ہیں کہ لوگوں کو فن اور مذاق کے لیے, وہ دکھانے کے لیے, کرتب دکھانے کے لیے ہوتے ہیں. یہ عام ہلکے پھلکے جادو کہلاتے ہیں. کچھ اس میں اور خطرناک تھوڑا ہو جاتا ہے, وہ سویر ہے. اس میں یہ کیا جاتا ہے کسی کو بیمار کر سکتے ہیں, کسی کو تکلیف دی جا سکتی ہے, کسی کا کوئی نقصان, کسی کی کوئی چیز چھینی جا سکتی ہے, اس طرح سے ہو سکتا ہے. اور اس سے بھی خطرناک جو تیسری سٹیج ہے اس کی, وہ ہوتا ہے جس میں لوگوں کی جان لی جا سکتی ہے ڈائریکٹ. ان کو شدید نقصان پہنچایا جا سکتا ہے, ان کو عمر بھر کے لیے نقصان پہنچ سکتا ہے, کسی کے خاندان کو لعنت کی جا سکتی ہے. یہ جادو کی اقسام ہے. جیسے اس میں
لوگ کیا کرتے ہیں جی پتلا بنا کر تو اس میں سوئیاں چبھو کے تو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی عمل کرتے ہیں. پھر الو کا خون لے کر الو کے خون میں کچھ چیزیں بھگو کر تعویذ بناتے ہیں, اس سے بھی لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے, شدید نقصان پہنچاتے ہیں. وہ الو بیچارے کو بدنام کیا ہوتا ہے. ایک بار یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا خون جو ہے پینا چاہیے نا, وہ پیتے ہیں, پینا چاہیے نہیں ہمیں, بالکل نہیں. لائک یہ کہا جاتا ہے جب ان کے پاس جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ جادو کرنے والے پیتے بھی ہیں, ٹھیک ہے, وہ جانوروں کا خون بھی پیتے ہیں اس حد تک, لیکن جو سویئر سٹیج ہے, جو سب سے آخری سٹیج ہوتی ہے, اس میں انسانوں کا خون نکال کے پیا جاتا ہے اور انسانوں کی ڈائریکٹ قربانی بھی دی جاتی ہے. اس میں سب سے خطرناک قسم جو جادو کی ہے وہ ہے ووڈو. ہاں سنا افریقہ میں شاید یہ افریقہ اس کا جو ہے وہ بانی ہے, کہہ لیجیے افریقہ میں یہ سٹارٹ ہوا. تو اس میں زندہ انسانوں کو قربان کر کے پھر اس کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے. کہتے ہیں ان کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے. بالکل کھاتے, بالکل کھاتے. دنیا کہاں جا رہی ہے. کینیبلز شروع سے ہیں, جب سے جو ہے وہ دنیا گناہ میں پڑی اس کے بعد سے کینیبلز بہت ہوئے ہیں لوگ, جو لوگوں کو جن کو ہم آدم خور کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ایسے بھی کرتے تھے. ووڈو سب سے خطرناک ہوتا ہے, اس میں انسان کی قربانی بھی ہوتی ہے اور اس میں جانور کی قربانی بھی ہو سکتی ہے. دونوں کے ذریعے جو ہے وہ یہ جادو کیا جاتا ہے. لیکن مین چیز پھر وہی ہے کہ اس سے خدا کا جلال ظاہر نہیں ہوتا, اس سے خدا کے نام کو عزت نہیں ملتی. اس میں لوگ کیا ہیں, وہ تباہی کی طرف جاتے ہیں, لوگوں کی ہلاکت ہو سکتی ہے, لوگ مر سکتے ہیں. اور نہ صرف لوگ مر سکتے ہیں, یعنی حال کا معاملہ ہی صرف نہیں ہوتا, جادو کے ذریعے اصل میں نسلوں پر اثر پڑتا ہے, جنریشنز پر ایفیکٹ ہوتا ہے, نسل در نسل. جادو پھر کیا ہے, جادو کے ذریعے بد ارواح یہ لوگوں کی نسلوں میں آگے پھر منتقل ہوتی چلی جاتی. لوگ بدرو گرفتہ ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے, جادو کی وجہ سے. یہ عام آج کل جو لکھا ہوتا ہے اور سننے میں آتا ہے جی وہ تعویذ یہ لے لو, محبوب آپ کے قدموں میں, شوہر بات مانے گا, شوہر آپ کا جو ہے وہ گھر کا ہو کر رہے گا, غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا, اور ساس آپ کے گن گائے گی, نند آپ کی طرف آپ کی سہیلی بن جائے گی. ایسے بہت سے قصے سننے میں آتے ہیں اور دیکھنے کو ملتے ہیں. جی فلاں پروفیسر فلاں میں جو ہے وہ اس طرح کے عامل ہیں, اور اس طرح کے بہت سے لوگوں کے نام ہوتے ہیں. تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ ڈگری کہاں سے لیتے ہیں اور پروفیسر بن جاتے ہیں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ڈفرینٹ مختلف مذاہب میں بھی اس کا کانسیپٹ ہوتا ہے. بالکل. اور لوگوں نے اپنی دکان چمکانے کے لیے کافی لوگوں کو بہکاتے ہیں, ورگلاتے ہیں ان کو, اور یہی چل رہا ہے دنیا میں. تو سر مجھے ایک بات بتائیں, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کچھ چیزیں نظر آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جی جادو ہوا ہے. لیکن بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لڑکیوں جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, تو دیگر مذاہب کی لڑکیاں جن کے ساتھ میں بیٹھتی ہوں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی جو بال ہیں اس کے اندر ایک گٹھان اگر ہو تو مینز کہ جی جادو ہوا ہے آپ پہ. تو کیا ایسا کوئی کانسیپٹ ہے؟ انسان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس پہ جادو ہوا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. یہ سب چیزیں جادو کے مختلف اقسام ہیں, اس کے مختلف طریقہ کار. سوری سر, ایک اور بات میں کہوں گی. اکثر لوگ کہتے ہیں ہاتھ دکھائیں, نہیں آپ کے ہاتھ جو ہے نا وہ سفید ہو گئے, جبکہ کیا کمی ہے, ہیموگلوبن لیس ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ کے اندر آپ پہ کسی نے جادو کیا ہے, جو آپ کے اندر سے سائیڈ ڈیفیشنسی مطلب جو بھی کمی ہے آ رہی ہے آپ پہ جادو اتنا حاوی ہے کہ آپ اندرونی طور پہ آپ ڈیفیشنسیز کا شکار ہو گئے. لیکن مجھے اس بات پہ ہنسی آتی ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. اس میں یہ بات جو ہے وہ صحیح ہے, کسی حد تک صحیح بھی ہے اور بہت سی حد تک یہ غلط بھی. جادو اگر کیا ہو تو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اس کی بہت سی اقسام ہیں. اس میں 3 بیسک جو میں نے بتا دی, جس میں باقی کیٹیگرائز کر سکتے ہیں ہم اس کو, کہ جو درمیانی درجہ ہے اس میں لوگوں کو بیمار کیا جا سکتا ہے. سر وہی جو یہ چلے کاٹتے ہیں اور وہ جو گڑیا ٹائپ بناتے ہیں اس کے اندر سوئیاں ڈالنا, اس کے تھرو یہ نہیں, وہ چلا تو کاٹ کر وہ جادوگر بنتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح. چلا کاٹا جی, ایک ٹانگ پر کھڑے ہو گئے, سمندر میں جا کے جو ہے وہ ایک ٹانگ پر کھڑے رہے, 40 دن کھڑے رہنا تھا, 40 راتیں کھڑے رہنا تھا. کچھ ایسے مختلف کام کرتے ہیں, کوئی 21 دن, کوئی 9 دن, کوئی 19 دن, مختلف ان کے طریقہ کار ہیں. کوئی قبرستان میں کسی قبر کے اوپر بیٹھ کر کرنا ہے, کسی قبر کے اندر بیٹھ کر کرنا ہے. یہ مختلف بالکل, وہ جو تازہ جو ہے وہ کھدی ہوئی قبر میں بیٹھ کر کریں,
کسی بچے کا جو ہے وہ بچے کی قبر ہو, اس میں سے جو ہے وہ لاش کو نکالیں اور اس میں بیٹھ کر کریں. تو یہ سب جو ہے یہ شیطان نے لوگوں کو اتنا ان کو کیپٹیویٹ کیا ہوا ہے, ان کے ذہن کو اپنے بس میں کیا ہوا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو بہت اہمیت دیتے. جب اس کو اہمیت دی جائے گی, کسی چیز کو جب اہمیت دی جائے گی تو پھر کیا ہے, وہ اس کے لیے مختلف طرح سے وہ اس کا معبود کی صورت اختیار کرنے لگتی. تو جادوگروں کے لیے یہ کام جو ہے وہ ان کی زندگی سے بڑھ کر قیمتی ہوتے ہیں, وہ ان کے لیے معبود بن جاتے ہیں کام. شیطان ان کا معبود ہے, اس وجہ سے وہ یہ سب کام کرتے ہیں. تو یہ سب کام اسی زمرے میں آتے ہیں. اب وہ جھاڑو مارنا اور یہ جی آپ میں یہ بیماری تو نہیں ہے, ڈاکٹرز بھی پتہ چلاتے ہیں جی کوئی بیماری نہیں, لیکن انسان ویک تر ہوتا چلا جا رہا ہے, کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے. شاید اس کا مسئلہ یہاں سے پروبیبلٹی یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی شاید والی بات ہے, لیکن اس میں ممکن ہے کہ وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو. لیکن اگر اس میں مینٹل ڈس آرڈر یا کسی بھی طرح کا کوئی مینٹل ریٹارڈیشن کا کوئی ایشو نہ ہو, پھر بھی وہ بندہ کمزور ہو رہا ہے, تو پھر کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ کوئی روحانی مسئلہ ہے, پھر شاید کوئی جادو کا ایشو ہو. تو اس کا حل بائبل ہمیں بہت سمپل اور سادہ بتاتی, جو بہت ہی آسان ہے. توبہ کرو تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے, اور یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو تو روح القدس نام میں پاؤ گے. تو جہاں روح القدس آ جائے گا, جہاں خدا کا پاک روح ہوگا, وہاں بدروا نہیں ٹھہر سکتی. بے شک صحیح. تو وہاں وہ سارے جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. لیکن ایمان جو ہے وہ سب سے اہم ہوگا. ایمان رکھیں تو یہ سب کچھ ہو جائے گا. لیکن لوگوں کا ایمان کیا ہے, وہ ان چیزوں پر ہوتا ہے, اس وجہ سے وہ بدرو گرفتار ہوتے ہیں. صحیح. اور جو لوگ بائبل مقدس سے واقف ہی نہیں, جنہوں نے صرف بائبل کو سنا ہے کسی سے, وہ بھی تھرڈ پرسن سے, اور وہ پرسن بھی جو ہے وہ بائبل نہیں پڑھتا, اور بائبل کے بارے میں اس کا اپنا ایک نظریہ الگ ہے جو اس نے بھی کسی سے سن رکھا تھا, وہی آگے لوگوں کو سنا دیا, وہی سن کے انہوں نے ایمان رکھ لیا, تو وہ کیسے جو ہے وہ اس چیز کو بیان کر پائیں گے یا اس کو سمجھ پائیں گے؟ صحیح. وہ شفا یاب نہیں ہوتے جلدی, وہ نقصان اٹھاتے. وہ ایک جادوگر کے پاس جاتے, ایک بابے کے پاس, ایک عامل کے پاس گئے جی, اس سے ٹھیک نہیں ہوا تو جو ہے وہ اس سے بڑے والے کے پاس جائیں گے تو اس سے ٹھیک ہو جائے گا. اب وہ ٹھیک کیا ہوتا ہے, شیطان اپنے جو حکومت جس بندے میں قائم ہو گئی ہے, وہ اس میں سے اپنی حکومت کو نکالے گا تھوڑی. اس کو کوئی بھی اس کو جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے وہاں پر, اس کی تو اپنی چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے وہاں پر اچھی خاصی. اب اس کے لیے اچھا خاصا وہاں سے مواد آ رہا ہے ایک طرح سے. اب وہ کیا کرے گا کہ اس میں سے ایسی جو ہے وہ جو ہلکی قسم کی بدروہیں تھی وہ نکال کر اس میں ایک بڑی قسم کی بٹھا دے گا, تاکہ بھائی اب اس میں یہ والی سچویشن نہیں ہونی چاہیے. اگر جو ہے وہ یہ پاگلوں کی طرح چیخے مارتا ہے یا مارتی ہے, اچھا بھی یہ پاگلوں کی طرح چیخے نہیں مارے گا, ٹھیک ہے, اب رات بھر جو ہے وہ سویا نہیں کرے. ایک مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, اب کوئی اور کام جو ہے وہ یہ کر لے. تو اس طرح کے مختلف کام شیطان نے کر رکھے ہیں, لوگوں کو بہکا رکھا ہے, لوگوں کو دھوکہ دے رکھا ہے. یہ صورتحال. تو اس طرح سے شفا جو ان کو مل جاتی ہے نا, جو یہ تصور کر لیتے ہیں جی ہمیں شفا مل گئی ہے, وہ اصل میں آسمان سے گرتے ہیں کھجور میں اٹکتے ہیں. وہ یہ والا سلسلہ ہوتا ہے, ایک بیماری چھوٹی والی سے نکل کر وہ بڑی بیماری میں پھنستے ہیں. سمجھ رہے؟ تو یہ سچویشن ہو جاتی. تو اس چیز کا بچاؤ بائبل ہی بتاتی ہے, دنیا کی اور کوئی کتاب نہیں بتاتی. وہ مسیحیت کے پاس ہے, مسیحیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا کہ یہ کیا طریقہ ہے, کیا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اس بات سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. اور اگر بات یہودیوں کی کریں تو یہودی جو ہیں وہ بھی بائبل سے ریلیٹڈ ہیں. پرانا عہد نامہ انہی کے پاس آیا, وہ سارے جو ہے وہ اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ جو بائبل کہتی ہے اس سے جادو نہیں ہو سکتا, ان میں معجزات کی ہی بات ہے. لیکن دنیا کی باقی سب قومیں جو بائبل کے مطابق بات نہیں کہتی, وہ سب جو ہے وہ جادو کے پیچھے چلتی. ان کا یہ کانسیپٹ ہے. تو یہی چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بائبل ہمیں کیا کہتی ہے, بائبل سے کیسے جو ہے وہ ہم رہنمائی لیں, کس طرح کے حالات ہو سکتے ہیں جادو کے ذریعے. معجزات ایسے ہرگز نہیں ہیں. بائبل مقدس پڑھ کر دیکھیں, اس کے پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک معجزات ہی معجزات. خدا نے اس کائنات کو 6 دن میں تخلیق کیا, معجزانہ طور پر ہر چیز بنائی.
تاکہ ایک ترتیب، ایک خوبصورت نظام، ایک بڑا اعلیٰ سیٹ اپ نظر آئے. تو وہ اس نے یہ سب کر کے دکھایا، معجزانہ طور پر کیا. ایک دن میں سب چیزیں بنا دی، 6 دن میں یہ سارے کام کر دیے. تو وہ سب ترتیب سے. پھر ابراہم، اسحاق، یعقوب، پھر ان کے 12 بیٹے، پھر حضرت یوسف ان میں سے، اس کے ساتھ یہ سب کے ساتھ معجزات ہوئے. اور آگے ابراہم جب آئے تو ان کے وسیلہ سے بھی معجزات ہوئے. ان کے بیٹے کو بچا لیا، ان کی جگہ پر اسحاق کو بچایا جس کی قربانی ہونے لگی تھی. پھر ان کی جگہ پر ایک برہ، ایک بچڑا بلکہ نظر آیا، وہ بھی معجزانہ طور پر خدا نے مہیا کیا کہ اس کو قربان کرو، بیٹے کو نہیں کرنا، اسحاق کو قربان ہرگز نہ کرو. تو اس طرح سے یہ سارے معجزات ہوتے رہے. پھر موسیٰ کی بات آتی ہے، پھر آگے داؤد نبی کی بات آتی ہے. تو داؤد کے وسیلہ سے ایک بہت بڑے دیوزادہ آدمی کو مروا دیا، وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا. اس طرح اور بہت سے کام ہوئے. اس کو رویا میں ساری کی ساری ہیکل کا نقشہ دکھایا گیا، اسی کے مطابق اس نے سارا سامان اکٹھا کیا تعمیرات کے لیے، جو اس نے اپنے بیٹے سلیمان بادشاہ کو بتایا. تو اس سے آگے اس نے وہ ساری تعمیرات کروائی. تو ہیکل، جو خدا کی ہیکل تھی، وہ تعمیر کی گئی. انسان گناہوں سے توبہ کرے اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے، اس کے نجات بخش کفارہ پر ایمان لائے، تو اس کو ہمیشہ کے لیے اس سے رہائی مل جائے گی. یہ خدا کے کلام کی سچائی ہے، یہی ہمارے لیے حقیقت ہے. اس چیز پر چل کر ہم ہمیشہ کی زندگی اور فلاح پا سکتے ہیں. اگر ہم اس سے دور رہیں تو پھر ہمارے لیے کوئی بھلائی نہیں. تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب کہ آپ ہماری ان گہری اور عمیق باتوں پہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. اینڈ تھینک یو ویورز، آپ کے فیڈ بیک کے لیے، آپ کے سوالوں کے لیے جو آپ ہم سے کر رہے ہیں. اور اس ٹاپک کے اوپر میں جانتی ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں اور بھی ڈفرینٹ سوال ہوں گے، لیکن اگر آپ کے سوال ہیں تو آپ ہمیں ضرور بھیجیں اور ہم اسے ڈسکس کریں گے ہمارے پروگرام میں. پاسٹر صاحب ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں یہاں پہ. اور اگر کوئی ٹاپک ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم بات کر سکیں سائنٹیفک پہلو سے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو پروف کیا جائے کلام مقدس سے، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. نیو ایپیسوڈ کو لے کے ناقابل یقین ٹیم کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے گاڈ بلیس یو اینڈ تھینک یو ویری مچ.